اچھا میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹیچ کرتا ہے پازیٹیوٹی، میوچل رسپیکٹ، ٹرسٹ، کلیکٹیو گروتھ، اور پیوریفائی کرتا ہے لوگوں کو ایک دوسرے کی نفرت سے۔ اسلام کا اصل مقصد تو یہی ہے نا، بھائی چارہ ہے، پرامن رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا ہے، میوچل رسپیکٹ ہے، کلیکٹیو گروتھ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مسلمان بہت زیادہ پیچھے رہ گیا اور ایک جو ہے وہ، جنرلی تو اصل مقصد، اصل روح اسلام کی یہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر چلنے والے بہت کام ہیں۔ تو چھ لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی نے ایک طرح سے وارن کیا کہ ان سے بچیں۔ 6 قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کون ہے؟ میں 3 آج کا ذکر کروں گا، 3 کل، کیونکہ ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ 3 جو پہلا ہے وہ ہے ٹائم ویسٹر، جو وقت کا ضیاع کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والعصر اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ وقت کی۔ زمانے کی یا وقت کی قسم ایک ہی بات ہے، مطلب کہ تو اس کا مطلب کہ وقت از سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو اللہ۔ تو اس کو وائزلی یوٹیلائز کرنا کیسے ہے، اور ان لوگوں کو اسے کیسے اوائڈ کرنا ہے جو اس کو نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں، اور آپ کے اوپر بھی آپ کا نیگیٹیو انفلوئنس اپنا یوز کر کے آپ کا وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہوتی ہے، جس میں یہ بخاری کی ہے، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اچھا دوست اور برا دوست ایسے ہیں جیسے کہ ایک پرفیوم بیچنے والا ہو اور ایک لوہے کا کام کرنے والا ہو۔ پرفیوم والے سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، یا پرفیوم وہ آپ کو گفٹ کر دے گا، یا پرفیوم آپ تھوڑا سا اس سے لے کے یوز کر لیں گے، یا وہ اس کی خوشبو آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور جو برا دوست ہے اس کو بلیک اسمتھ یا جو لوہار ہوتا ہے، یا اس سے تشبیہ دی کہ اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں اور اس سے بدبو بھی آتی ہے۔ ظاہر بات ہے لوہے کا کام کرنے والا، تو وہ بیڈ فرینڈ ہے۔ تو حضور نے بیسیکلی تشبیہ دے کے سمجھایا کہ اچھا دوست جو ہے وہ اس سے خوشبو پھیلتی ہے، اور جو برا دوست ہے اس سے کیا پھیلتی ہے؟ بدبو پھیلتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہمیں اپنے مثال دے کے، بڑی خوبصورت مثال دے کے بات سمجھا دی۔ ابو موسیٰ اشعری سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس کے بعد قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہ میں تو جو لوگ قرآن کے اندر جو لوگ یہ مطلب کہ اللہ نے نقل فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چلنے والے ہیں، یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی ہیں ان کو فالو کرنے والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نہیں چلے، وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے اپنے آپ کو، ججمنٹ کے دن، کہ وو ٹو می، یعنی کہ لعنت ہو میرے اوپر، کہ آئی وش آئی ہیو نیور میکن سچ اینڈ سچ فرینڈ، یعنی کہ کاش میں نے اس کو یا اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ اس کو کہاں تکلیف محسوس ہوگی؟ آخرت میں جا کے، اور وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو قرض کرے گا کہ کاش میں ان میں سے ہوتا جو نبیوں کے ساتھ چلنے والے تھے، اور اب کیا لعنت ہے میرے پہ کہ میں نے فلانے اور فلانے کو اپنا دوست کیوں بنایا، اور انہوں نے مجھے اللہ سے کیا کر دیا؟ بہت دور کر دیا۔ اور اتنے ریمائنڈرز کے بعد بھی اتنے ریمائنڈرز، یعنی کہ قرآن ہے، اللہ کے میسنجرز آتے رہے ہیں، شیطان جو ہے وہ دنیا
کا سب سے بڑا بٹریئر ہے ہیومینٹی کا. تو یعنی کہ یہ اس بندے کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں, اور یہ سورت نمبر 25 میں آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک اللہ نے کوٹ کیے ہیں. کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس کو, کہ جو رانگ ڈوئر ہے وہ اس کو یہ افسوس ہوگا قیامت کے دن کہ میں نبیوں کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں چلا, اور میں نے فلانے کو کیوں دوست بنایا, لعنت ہو میرے پہ. اور بے شک شیطان جو ہے وہ کیا ہے, دنیا کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے, ہیومینٹی کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے. تو میرے بھائی یہ ایمفسائزنگ ہے کہ ایک اچھا دوست جو ہے اگر وہ اچھا ہے تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہونے دے گا, آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھے گا رادر دین نیگیٹو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اب آپ کے سامنے کہیں آپ کے دوست ایسے بھی ہوں گے جو ہر ویکینڈ پہ سنیماز جانا پسند کرتے ہیں, کہیں آپ کے دوست ایسے بھی ہوں گے جو فزیکل ایکٹیویٹیز کرنا پسند کرتے ہیں. تو ہر قسم کے دوست اویلیبل ہیں, اور اس کے بعد کہیں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی طرف نمازی ہیں, آپ ان کو دیکھ کے نمازی بن جاتے ہیں, اس کو اپنی نماز کا خیال ہوتا ہے, تو آپ کو نہ بھی گئے تو آپ کو خود کہیں ہوتا ہے یار یہ نماز پڑھ رہا تو میں بھی اس کے ساتھ نماز پڑھ لوں. دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے اگنورنٹ, جن سے وارن کیا گیا کہ جو اگنورنٹ کون ہوتے ہیں, اردو میں اس کو کیا کہیں گے, جاہل. ہاں جاہل جو ہوتا ہے. اب دیکھیں اگنورنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ جس کو علم ہی نہ ہو, لیٹ سے ہمیں جیسے قرآن نہیں پڑھا تھا تو چیز سے تو ہمیں نہیں علم تھا کہ یار اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. ایک وہ یہ سے اگنورنٹ کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ایک اگنورنٹ وہ ہے جس کو پتہ ہوتا ہے وہ جان کے اللہ کا حکم جو ہے وہ کیا کرے, اگنور کرتے. تو اللہ نے ایسے انسان کو جاہل کہا ہے. تو اس میں نالج کی بہت ویلیو ہے میرے بھائی, اور نالج جو ہے نا وہ آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. قرآن کی احکامات اور اگر حدیث کے احکامات ہمیں نہیں پتہ ہوں گے تو ہماری اسپرچول ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. قرآن نے اپنے پرنسپلز ڈیفائن کر دیا, حدیث نے اس کو سارا ایکسپلین کر دیا. تو اب حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکنگ نالج جو ہے یعنی کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کہ آپ کو اتنا پتا ہو کہ حلال اور حرام کی فرق کیا ہے, یہ فرض ہے. مطلب کہ اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر آپ حلال اور حرام کا ڈفرینس فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا علماء کے پاس, اسکالرس کے پاس, حلال کیا چیز ہے, حرام کی چیز ہے, پھر اس میں جو مشابہات ہیں یعنی کہ جو گرے ایریاز ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اس لیے علم حاصل کرنا. اور یہ پھر حضور کی یہ بھی حدیث ہے کہ علم حاصل کرتے رہو پیدائش سے لے کے ماں کی گود تک, ماں کی گود سے لے کے قبر تک. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پرفیکشنسٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی پرفیکشنسٹ نہیں ہے. ہر بندہ ایک لرننگ پروسیس کے اندر چل رہا ہے, اور قبر تک ہمارا لرننگ پروسیس چلتا رہے گا. تو ایون جو ہمارے مفتیان ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ جنہوں نے اتنی ڈگریز کی ہوتی ہیں, یہ بھی اکثر کئی دفعہ ان کو بھی کئی دفعہ کوئی دلیل بعد میں جب ملتی ہے تو پھر یہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں. اس کی مطلب یہ ہے کہ پرفیکشن کسی کے پاس نہیں ہے, اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ مکمل عالم الغیب ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد سیکنڈ ڈگری پہ جو نالج ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس تھا. اس کے علاوہ نو بڈی از پرفیکٹ. اس کے بعد قرآن میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب
ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پرائڈ کیریئرز ہیں، یعنی کہ جو فخر کرنے والے ہیں اپنے اوپر کہ اللہ سے ڈرو، تو یہ آگے سے ان کی گردنیں اور کیا رہتی ہیں، سیدھی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ شرم کی بجائے اور اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی جگہ کیا ہے، جہنم، اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 206 میں اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے، اب یہاں پہ بھی دوست کا رول آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی دوست کی وقت بتائی ہے، اگنورنس کے اندر بھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بندہ زیادہ تر اپنے دوست کے ریلیجن کو فالو کرتا ہے، یعنی کہ دوست کے ریلیجن کا مطلب کیا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے دوست کون تھے، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان حضور کے دوست تھے۔ یہ سارے جو ہے، حضرت عمر حضور کے دوست نہیں تھے اس وقت، پوسٹ میں پری اسلامک ڈیز کی بات کر رہا ہوں۔ دوست کا ریلیجن ہی فالو کرتا ہے زیادہ تر، اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس کو بی فرینڈ کرنا ہے اور کس کو فرینڈ رکھنا ہے۔ تو دوبارہ سے میں یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ دوست کا فیتھ ہی فالو کرے گا۔ And now you have to choose کہ کس کو آپ نے اپنا دوست بنا کے رکھنا ہے اور کس کو آپ نے اپنا بی فرینڈ کرنا ہے، کس سے آپ نے اپنی جان چھڑانی۔ This is you who have to judge۔ تیسری جی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کل کے زمانے میں، انفارچونیٹلی avoiding the jealous۔ اس سے اسلام نے ہمیں محتاط رہنے کو کہا ہے۔ آپ کو پتا ہے ان لوگوں کے اندر صرف ایک ہی پرابلم ہوتا ہے، نیگیٹو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، اور یہ کسی کی اچھائی کو دیکھ کے جو ہے وہ کیا کبھی خوش نہیں ہوتے، ان کی تکلیف ہی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ نے اس کو دیا تو مجھے بھی آپ الحمدللہ مجھے بھی دے دیں، یہ کہتے ہیں کہ اس سے چھین کے مجھے دے دیں۔ ان کی یہ پالیسی ہوتی ہے۔ اور حاسد، یقین مانے میرے بھائی، حاسدین اتنے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ آپ کی، مجھے اور آپ کو نہیں پتا، اور انفارچونیٹلی یہ ہمارے سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، یا یہ دوست ہوں گے، اگین دوست کا رول آ رہا ہے یہاں پہ، یا پھر یہ رشتے دار ہوں گے، آپ کے کلوز فیملی ممبرز ہوں گے۔ بھائی سڑک پہ جاتے ہوئے بندے کو آپ سے کیا تکلیف ہوگی، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ سے۔ اچھا، کسی کی اچھی گاڑی یا گھر یا مکان دیکھ لیا تو تکلیف ہوگی۔ یہ جو حاسدین ہیں اور یہ ناقدین جو ہیں یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں دن بہ دن۔ آپ دیکھ رہے ہو، خود ہی دیکھ رہے ہو، یہ آپ آبزرو کر کے دیکھ لو کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ میوچل ہیٹرڈ، یعنی کہ نفرت، عمومی نفرت کو جنم مت دو، اور اس کے بعد جیلسی مت پیدا کرو اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے، اور نہ دشمنی پیدا کرو، نہ اینمٹی پیدا کرو۔ تم لوگ سارے اللہ کے سرونٹس ہو، اور اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہوا ہے، بھائی بھائی بنایا ہوا ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا الٹا حساب ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ نرچر نیگیٹو تھاٹس، یعنی کہ اب بری تھاٹس کو نہ پنپنے دو۔ اس کے بعد ہیٹرڈ ایک دوسرے سے مت رکھو، جیلسی مت رکھو، اینمٹی دشمنی مت رکھو، کیونکہ اللہ نے تمہیں ایک بانڈ کے اندر پرو دیا ہے، اور وہ بھائی چارے کا بانڈ ہے، اور تم سب اللہ کے سرونٹس ہو، الٹیمیٹلی تم نے جانا وہی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کو پتا تھا کہ یہ کئی ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے جن کی یہ ڈسٹرکٹیو نیچر ہے کہ وہ جیلسی سے جو ہے نا آپ کو تباہ کریں گے۔ اور اسی لیے سورہ دونوں جو آخری صورتیں ہیں فلق اور ناس وہ موجود ہیں قرآن میں،
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے یہاں پہ کہ جیلسی سے بچ کے رہنا، یعنی کہ حسد سے بچ کے رہو، کیونکہ حسد آپ کی نیک جو ڈیڈز ہیں، نیک جو اعمال ہیں، ان کو ایسے ہی کھایا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اور حسد پھر فرسٹ اسٹیپ، حسد سے آگے پھر آگے اسٹیپس ہو جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے بغض میں آ جاتی ہے بات، پھر بغض سے کینے میں چلی جاتی ہے، اور کینے والا کیا، میں نے اب جیسے کہ ذکر کیا تھا، اس کی تو بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ قرآن ہمیں ایک بات بتاتا ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 32 میں کہ یہ مت کریو کرو کہ اللہ نے کس کو کیا دیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کے یہ مت وہ کرو کہ اللہ نے اس کو یہ دیا یہ دیا۔ مین لوگ ریوارڈ کیے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈس، اور اسی طرح خواتین بھی ریوارڈ کیے جائیں گی اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈس۔ اور اللہ کی باؤنٹیز ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ جس کو چاہے دے، اللہ پرفیکٹ نالج رکھنے والے۔ اللہ نے کسی کو کیوں ڈفرینٹ لیول پہ رکھا ہو، یہ اللہ اور اس کی ذات پہ تو جاتی ہے۔ اچھا، کئی دفعہ آپ لوگ منہ سے بھی جملہ شاید نکلا ہو کہ اللہ نے اس کو اس تھا پہ اس لیے رکھا ہوا، شاید یہ تھا اس قابل۔ آپ کی زندگی میں شاید کبھی آپ نے یہ جملہ بولا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ بندے نے اس وقت کہیں تھا، یہ تو آپ ایک یا دو بندوں کی اوقات سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ کو تو ہر ایک کا پتہ ہے کہ وہ کس جگہ کے قابل ہے۔ تو انفارچونیٹلی کئی دفعہ آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کو فضول کی پاور مل گئی ہے تو اس قابل نہیں تھا، تو وہ پھر آپ نے دیکھا وہ کیا تباہی مچاتا ہے۔ تو اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہوا ہے نا، فار سم ریزن رکھا ہوا ہے۔ اور یہ میں دوبارہ یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی نعمتوں کی طرف مت دیکھو للچائی ہوئی نگاہوں سے، اور مرد اور عورت جو ہیں ان کو ایکولی ریوارڈ کیا جائے گا ان کی ڈیڈز کے اوپر۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ دو حصے مرد کے ہوں گے ایک حصہ عورت کا ہوگا، اس پہ نیکی برابر ہے، برائی برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ، بلکہ اللہ سے اس کی نعمتیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کی نعمتیں مانگتے رہو، اور شورلی اللہ جو ہے وہی پرفیکٹ نالج رکھنے والا ہے۔ تو یہ تین تھے میرے بھائی، ایک ہو گیا ٹائم ویسٹ کرنے والا، ایک ہو گیا آپ کا جو ہے اگنورنٹ جاہل، اور تیسرا ہے آپ کا جیلس۔ اور باقی تین انشاءاللہ میں کل کمپلیٹ کروں گا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو اتنی عقل اور فہم اللہ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے الحمدللہ، کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اس میں سے کون آپ سے جیلسی رکھ رہا ہے، کون آپ سے آپ کی بات کو اگنور کر رہا ہے۔ آپ اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اگنور کر دیتا ہے اس چیز کو۔ اور پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو جو ہے نا آپ کا اصل دوست ہے، اور کون ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی بھی انشاءاللہ باقی کل 3 اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔